دل نشین اسکول کے زمانے سے میری سہیلی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جہاں بیٹھتی اندھیرے میں بھی روشنی ہو جاتی۔ اس کا سارا خاندان ہی حسن میں یکتا تھا۔ میٹرک پاس کرتے ہی اس کی منگنی تایا کے بیٹے احمد سے ہو گئی۔ اس کا منگیتر دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے وہ ہمارے شہر کم ہی آتا تھا۔ جلدی دل نشین کی شادی ہو گئی اور وہ تایا کی چھوٹی بہو بن کر سسرال چلی گئی۔ احمد دل نشین سے بہت پیار کرتا تھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے۔ شادی کے بعد دلہا روز اسے سیر کو لے جاتا۔ اس روز بھی یہ دونوں سیر کو نکلے ہوئے تھے۔ احمد کار چلا رہا تھا اور دل نشین بنی سوری اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اس کی نظر اپنی بیوی کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ ڈرائیونگ سے زیادہ دھیان اس کا اپنی دل نشین پر تھا۔ ہر پل اس کا تابان مکھڑا دیکھ کر احمد کو سکھ مل رہا تھا۔ اچانک ایک ریڑھی والا جس کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے شدت کے ساتھ احمد کی گاڑی سے ٹکرایا اور منہ کے بل سڑک پر جا گرا۔ قصور اس مفلس ریڑھی والے کا نہیں تھا، وہ تو سڑک کے کنارے اپنی راہ چلا رہا تھا۔ احمد کی گاڑی نے پشت سے اسے ٹکر ماری تھی، کیونکہ وہ بیوی کی صورت دیکھنے میں محو تھا۔ کار کے ترچا ہو جانے کا اسے احساس ہی نہ ہوا۔ دل نشین بوڑھے کو اوندھے منہ سڑک پر گرتے دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں پھیل گئی تھی، جبکہ چہرہ لہو لہان تھا۔ اس کے کچھ لے جانے میں بس تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی۔ یہ ایسا وقت تھا کہ سڑک پر رش زیادہ نہ تھا۔ لمحہ بھر کو احمد نے گاڑی روکی، اسٹیئرنگ سیدھا کیا اور ترچھی جاتی کار کو موڑ کر سڑک کے بیچ لے گیا، پھر رفتار تیز کر دی۔ ایسا نہ کرو احمد، دل نشین نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی گاڑی بھگائے لیے جا رہے ہو۔ تمہاری اس غلطی سے جو شخص زخمی ہوا ہے اسے بے یارو مددگار چھوڑے جا رہے ہو، اسے کون اٹھائے گا؟ ایسا نہ ہو کہ اسپتال پہنچنے میں دیر ہو جائے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مر جائے۔ مرتا ہے تو مر جائے، ویسے بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ قریب المرگ ہی تھا۔ احمد نے جواب دیا، کیا تم اتنے سنگ دل ہو احمد؟ دل نشین نے پوچھا۔ اس نے کہا، سنگ دلی کی بات نہیں، تم ساتھ ہو۔ اگر وہ مر گیا تو خواہ تھانے کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے، اگر زندہ ہونا ہوا تو بچ جائے گا، کوئی نہ کوئی اسے اٹھا کر اسپتال پہنچا ہی دے گا۔ یہ حادثہ ایسا تھا جس کا اثر کافی دنوں تک دل نشین پر رہا۔ وہ دکھی رہتی اور رہ رہ کر اسے خیال آتا کہ وہ بیچارہ مفلس اور مفلوک الحال بوڑھا روزی روٹی کمانے نہ جانے ان حالات میں گھر سے نکلا ہوگا، سارا دن دھوپ میں مارا مارا پھرتا ہوگا، گھر گھر سے ردی اخبار، خالی بوتلیں اور ڈبے جمع کر کے بیچنے سے چند روپے بنتے ہوں گے، جن سے اس کے گھر کا چولہا جلتا ہوگا۔ خدا جانے اس کے گھر میں کمانے والا کوئی دوسرا تھا بھی یا نہیں، کیا پتا بچے کتنے بڑے ہوں۔ اکثر غربت جوانی کو بھی بڑھاپے میں بدل دیتی ہے۔ وہ تو ویسے بھی فاقہ زدہ لگتا تھا۔ وہ کبھی کبھی احمد سے اپنے اس ذہنی خلفشار کا ذکر کرتی تو شوہر اسے ٹال دیتا۔ وہ کہتا، خدا جانے تم کیوں اتنی حساس ہو؟ ارے اب بھول بھی جاؤ، میں نے جان بوجھ کر تو اسے نہیں مارا، حادثہ تھا، ہو گیا۔ وقت ہر دکھ کا مداوا اور ہر غم کا مرہم ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ دل نشین کے ذہن سے بھی یہ واقعہ دھندلانے لگا اور وہ اپنی زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو گئی۔ بوڑھا گاڑی بان مر گیا یا زندہ رہا، اس واقعے کی اب کوئی اہمیت باقی نہ رہی تھی۔ شادی کے 3 سال بعد دل نشین امید سے ہو گئی۔ خاندان کی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ اس کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ بچہ میکے میں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ احمد کے بڑے بھائی کے گھر 3 بچے پیدا ہوئے، مگر پیدائش کے کچھ ہی دن بعد فوت ہو گئے۔ تبھی ساس نے چھوٹی بہو کو میکے بھیج دیا، تاکہ اگر ان کے گھر میں کوئی نحوست ہے تو اس کا سایہ دل نشین کے ہونے والے بچے پر نہ پڑے۔ احمد نے کہا کہ والدہ تہمات کا شکار ہے، لیکن تائی کے اصرار پر اسے میکے آنا پڑا اور احمد بھی ساتھ ہی آ گیا۔ 3 ہفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ بچے کی بخیریت پیدائش پر پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب بچہ 1.5 ماہ کا ہوا تو ایک روز احمد اسے لے کر باہر نکلا۔ شہر کے قریب ایک کھیت تھے، وہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بزرگ کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ بزرگ نے قریب پہنچ کر گھوڑا روک لیا اور بچے کو غور سے دیکھنے کے بعد بولے،
یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہ جملہ سن کر احمد نے اپنے بچے کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا کہ وہ انجان شخص کون تھا اور اس نے ایسی بات کیوں کہی۔ ابھی وہ اسی ششو پنچ میں تھا کہ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ گھر آ کر احمد نے یہ بات سب کو بتائی۔ سب حیران تو ہوئے، مگر پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ گھر سے دور کافی دن گزر چکے تھے۔ اب احمد اور دل نشین واپس جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ سفر 5 گھنٹے کا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد احمد کے منجلے بھائی کا گھر آتا تھا، جس نے انہیں دعوت دے رکھی تھی۔ لہٰذا دعوت کی خاطر اور کچھ آرام کی غرض سے وہ وہاں رک گئے۔ وہاں پہنچ کر ابھی ذرا سا آرام ہی کیا تھا کہ اچانک بچے کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس اچانک صدمے سے دل نشین کے حواس مختل ہو گئے۔ اس کے بھائی کو اطلاع دی گئی اور بچے کی تدفین کے لیے اسے سسرال لایا گیا، جہاں گہرام مچ گیا۔ میکے والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ جس گھر میں بچے کی آمد پر 2 ماہ سے خوشیاں منائی جا رہی تھی، وہاں اب صفے ماتم بچھی تھی۔ تدفین کے بعد تمام رشتہ دار رخصت ہو گئے، لیکن دل نشین کا بہنوئی، والدہ اور بڑی بہن وہیں ٹھہر گئے۔ اس واقعے کے 15 دن بعد دل نشین کے بھائی اور بھابھی بھی احمد کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ رشتہ دار خواتین نے بھی تعزیت کے لیے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ یوں 4 گھرانوں کی عورتیں اور بچے تیار ہو گئے اور کل 14 افراد ایک پک اپ میں سوار ہو کر دل نشین کے گھر پہنچے۔ ایک رات وہاں قیام کے بعد اگلے روز سب واپسی کے لیے تیار تھے کہ دل نشین کی والدہ بہنوئی اور بڑی بہنیں بھی ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ رخصت ہوتے وقت سب نے ڈھارس بندھائی کہ پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صاحب حیات اولاد بھی دے گا۔ جیٹھ اور جیٹھانی نے بھی اجازت چاہتے ہوئے کہا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ اس غم کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ اب خدا حافظ، کیا خبر دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ سب قافلے کی صورت میں احمد کے گھر سے نکلے۔ ابھی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے سے آنے والا ٹرک آگے والی گاڑی سے ٹکرا گیا، جس میں جیٹھ اور جیٹھانی اگلے نشست پر سوار تھے۔ پیچھے آنے والی گاڑی میں دل نشین کے میکے والے تھے۔ وہ گاڑی اتنی تیز تھی کہ جیٹھ کی کار سے پیچھے سے جا ٹکرائی۔ اس میں دل نشین کے بھائی، بھابھی، بڑی بہن، بہنوئی اور والدہ کے علاوہ بھائی کا 3 سالہ بیٹا اور بہن کی 5 ماہ کی بچی بھی سوار تھی۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ تمام سواریاں گاڑیوں سے نکل کر سڑک پر بکھر گئیں۔ دل نشین کا بھائی شدید زخمی ہونے کے باوجود ہوش میں تھا۔ اس نے اٹھ کر سب کو دیکھا۔ جیٹ گاڑی کا دروازہ ٹوٹنے کے سبب دور جا گرے تھے اور سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ تمام مسافروں میں سے صرف دل نشین کا بھائی، بھابھی اور والدہ ہی بچ پائے۔ والدہ پچھلے نشست پر ہونے کی وجہ سے محفوظ رہیں۔ جلدی لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ وہ رشتہ دار خواتین جو ساتھ گئی تھیں وہ بھی جان بھاگ ہو گئیں۔ کسی کے سر اور دماغ پر چوٹ تھی تو کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ ان عورتوں میں سے 2 کی گود میں چھوٹے بچے تھے جو حیرت انگیز طور پر محفوظ رہے۔ سچ ہے کہ جسے اللہ رکھے سے کون چکھے۔ وفات پانے والی خواتین میں احمد کی دونوں بہنیں بھی شامل تھیں۔ یہ خبر جب میکے پہنچی تو گہرا مچ گیا۔ ہمارے محلے میں اتنا شدید حادثہ پہلی بار ہوا تھا۔ ہر طرف قیامت کا سما تھا۔ 14 افراد میں سے صرف 5 زندہ بچے تھے۔ ہر شخص سکتے کے عالم میں تھا۔ رات بھر قبروں کی کھدائی ہوتی رہی۔ کوئی بھی کسی سے کلام کرنے کے قابل نہ تھا۔ جو قبریں تیار ہوتی گئیں، ساتھ ساتھ تدفین کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا وہیں جمع ہو گئی ہے۔ گاؤں میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ایسا قیامت خیز منظر کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دل نشین اور احمد بھی وہاں پہنچے۔ احمد زارو قطار رو رہا تھا اور دل نشین کی حالت انتہائی خراب تھی۔ چند دن قبل بیٹے کا غم اور پھر احمد کو اپنے بڑے بھائی بھابھی اور ان کے 2 بچوں کا صدمہ، دیگر بھی قریبی رشتہ دار ہی تھے۔ ہر ایک کا دکھ اپنی جگہ اٹل تھا۔ اس واقعے کا دل نشین کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ یہ صدمہ بھلا ہی نہ پاتی تھی۔ وہ ہر وقت اس واقعے کو یاد کر کے روتی رہتی، یہاں تک کہ اس کی ذہنی حالت بگڑنے لگی۔
حادثے کے بعد اس کا دل کچھ ایسا مرجھایا کہ وہ دوبارہ سسرال نہ گئی۔ بہنوئی دایازاد بھی تھا، اس لیے بہن اور بہنوئی کا غم تو اسے بھولتا ہی نہ تھا۔ جب دل نشین سسرال جانے پر کسی تو راضی نہ ہوئی تو احمد نے اس کی خاطر میکے ہی میں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے چچا کا گھر تھا۔ واقعی کے 2 برس بعد ان کی دوبارہ اولاد ہوئی، مگر وہ بھی کچھ دن بعد وفات پا گئی۔ پھر ایک بیٹی کے بعد 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، ایک انتقال کر گیا، مگر دوسرے کو دعاؤں کے سائے میں خدا نے زندگی بخش دی۔ اب دل نشین کا وہی ایک بیٹا ہے جو اکلوتا ہونے کے ناطے ماں باپ کی جان ہے۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہی جیتے ہیں۔ اللہ نے بیٹا تو دے دیا، لیکن مالی حالات خراب ہو گئے اور دولت نہ رہی۔ انہوں نے اس پر بھی صبر و شکر کیا کہ اللہ کے کرم سے گود تو بھری ہے اور اولاد کی نعمت پاس ہے۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ ہر کوئی اس بوڑھے ریڑھی والے کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو بھلا چکا ہے، لیکن دل نشین کو وہ واقعہ آج تک نہیں بھولا۔ کبھی کبھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ مجھ سے اس کا ذکر ضرور کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بے شک سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور دنیا میں حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جس طرح لاگے وہی جانے۔ ضروری نہیں کہ اس خاندانی حادثے کا تعلق اس پرانے واقعے سے ہو، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، مگر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کبھی بھلائے نہیں جاتے۔ میری یادداشت میں بھی آج اس خستہ حال بوڑھے کی ریڑھی سے احمد کی کار کا ٹکرانا محفوظ ہے۔ وہ حادثہ احمد کی غفلت سے ہوا تھا اور اس شخص کی حالت ایسی تھی کہ وہ منظر ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ میں آج بھی اس بوڑھے مفلس شخص کو سڑک پر خون میں لت پت اوندھے منہ پڑا دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کاش احمد اس وقت ہمت کر کے اسے دیکھ لیتا اور فوراً اسپتال لے جاتا۔ خواہ بعد میں جو بھی نتیجہ نکلتا، ہمیں اسے بھگت لینا چاہیے تھا۔ کم از کم ہم ضمیر کی سزا سے تو بچ جاتے۔ احمد کو بھی اب اپنی غفلت اور لاپرواہی کا شدید افسوس ہوتا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے جب وقت گزر چکا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشیوں کا اس قدر پجاری نہ بنے کہ دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہی جاتا رہے۔